تو جیسے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہادری میں بے مثال تھے، ٹھیک اسی طریقے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے بھی بے مثال ہوا کرتے تھے۔ آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کا شہر فرمایا تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کا شہر ہیں، اور ایک جگہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا تھا کہ اگر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ یہ ناظرین انہوں نے آپ کے بے مثال جو فیصلے ہوا کرتے تھے اس سے متعلق ہی فرمایا تھا۔ اور اس کے علاوہ دوستو جنگ جمل کے حوالے سے بہت زیادہ کنٹروورسیز ہوتی ہیں، جبکہ جو معاملات اور فیصلے اللہ رب العزت کے نزدیک بیان کر دیے گئے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جتنے بھی ہیں سب کے سب جنتی ہیں، اور ان سے جو بھی غلطیاں یا خطائیں سرزد ہوئیں وہ اللہ پاک معاف فرما چکا ہے۔ بہرحال جنگ جمل کے حوالے سے میں نے بات کی تو اس کے حوالے سے بھی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہماری امت کی ماں اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ایسا تاریخی فیصلہ صادر فرمایا کہ اس کے بعد کسی بھی قسم کے اختلاف کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان کو عزت اور آبرو کے ساتھ ان کے مقام تک چھوڑ کر آئیں، چونکہ وہ ہماری یعنی مومنین کی ماں ہیں۔ دوستو لاکھ اختلافات کے باوجود بھی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ ان حضرات کے نزدیک جو بھی مسائل تھے یا جو بھی اختلافات تھے وہ فروعی تھے، اور ان کے اختلافات قرآن اور سنت کے مطابق ہی تھے، نہ کہ دنیاوی اختلافات تھے۔ اس کے علاوہ بھی دوستو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایسے فقید المثال فیصلے موجود ہیں، ایسے فیصلے جس میں بڑے بڑے لوگ پشیمان ہو جایا کرتے تھے، لیکن سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان معاملات کو بآسانی فیصلوں کے ذریعے حل کر دیا کرتے تھے۔ آپ صرف بہادر ہی نہیں بلکہ آپ ایک منصف بھی تھے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ ایسے فیصلے بتاؤں گا جو شاید آپ نے پہلے نہ سنے ہوں، نہ دیکھے ہوں۔ ویڈیو کو آپ آخر تک لازمی دیکھیے گا، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اب میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ فقید المثال فیصلے آپ لوگوں کو بتاؤں گا جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنے۔ دوستو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایک ایک فیصلہ ایسا صادر فرمایا کر گئے کہ اس کی مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ زرہ کے حوالے سے ہے، یہ واقعہ عدل کی بے مثال ہے۔ خلافت کے زمانے میں شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک زرہ گم ہو گئی، بعد میں وہ ایک یہودی کے پاس سے ملی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ یہ زرہ میری ہے اور میں نے اسے نہ بیچا ہے نہ ہبہ یعنی گفٹ کیا ہے۔ مقدمہ قاضی شریف رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں پیش ہوا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ خلیفہ وقت تھے۔ دوستو آپ خلیفہ وقت تھے، یہ بات سوچئے گا، مگر عام مدعی کی طرح عدالت میں کھڑے ہوئے قاضی شریف رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے گواہ طلب کیے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت حسن اور غلام قمر رضی اللہ عنہما کو گواہ پیش کیا۔ قاضی نے فرمایا بیٹی کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں کی جا سکتی، چونکہ شرعی گواہی مکمل نہ تھی، اس لیے فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ فوراً قبول کر لیا۔ یہودی یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا یہ واقعی انبیاء علیہ السلام والا عدل ہے، زرہ دراصل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی ہے، میں نے اسے جنگ صفین کے بعد اٹھایا تھا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ بہوالا البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7، الکامل فی التاریخ اور السنن الکبریٰ۔ دوسرا ایک فیصلہ کن ایسا معاملہ جیسے کہ میں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان کیا تھا، اب میں اس کو تفصیلاً بیان کرتا ہوں۔ جنگ جمل میں مقابلہ ختم ہونے کے بعد کچھ لوگ چاہتے تھے کہ مخالفین کے ساتھ سختی کی جائے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا کوئی زخمی پر وار نہ کرے، کوئی بھاگنے والے کا پیچھا نہ کرے اور کسی کے گھر میں داخل نہ ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ امت کی ماں کے بارے میں فرمایا وہ ہماری ماں ہے، ان کا احترام باقی رہے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف ان کی حفاظت کا انتظام فرمایا بلکہ انہیں عزت کے ساتھ مدینہ منورہ واپس بھی بھیجا۔ بہوالا طبری اور ابن کثیر کی کتاب البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 اور طبری کی کتاب تاریخ الامم۔ دوستو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قاتل ابن ملجم لانتی کے بارے میں وصیت فرمائی کہ جب ابن ملجم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وار کیا تو آپ شدید زخمی حالت میں تھے۔ آپ نے فرمایا اگر میں بچ گیا تو میں خود فیصلہ کروں گا، اور اگر وفات پا گیا تو اسے صرف ایک ہی ضرب لگانا، اس کے ساتھ زیادتی نہ کرنا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید فرمایا اسے اچھا کھانا کھلاؤ اور اچھا سلوک کرو۔ یہ عدل اور صبر کی اعلیٰ مثال ہے کہ اپنے قاتل کے بارے میں بھی ظلم کی اجازت نہ دی۔ بہوالا نہج البلاغہ، الطبقات الکبریٰ اور البدایہ والنہایہ۔
दोस्तों चौथा फैसला बैतुल माल के बारे में सख्त अदल का वाकया यूं बयान होता है कि आप रजी अल्लाह तआला अन्हु के भाई हजरत अकील रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बैतुल माल से ज्यादा हिस्सा मांगा क्योंकि वो तंग दस्त थे। हजरत अली मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक गर्म लोहा करीब किया और फरमाया, अकील तुम दुनिया की आग से घबरा रहे हो, मुझे आखिरत की आग में डालना चाहते हो। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बैतुल माल से नाजायज देना कबूल न किया। बहावाला इब्ने अबी अल-हदीद की किताब शरह नहज अल-बलागा। दोस्तों पांचवा और बहुत एक अहम फैसला, आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने खवारिज के बारे में क्या फैसला फरमाया। जब खवारिज ने हजरत अली मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु की तकफीर की, यानी आप रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुरा भला कहा, तो आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, हम तुमसे 3 बातों पर जंग नहीं करेंगे, जब तक तुम लड़ाई शुरू ना करो, तुम्हें बैतुल माल से महरूम नहीं करेंगे और तुम्हारी मसाजिद में जाने से नहीं रोकेंगे। लेकिन जब इन्होंने कत्ल व फसाद शुरू किया तो शेर खुदा सैयदना अली मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जंग नहरवान में कार्रवाई की। बहावाला तारीख तिबरी और अलबदाया वल अन्निहाया। दोस्तों हज़रत अली मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु के फैसले में ये नताइज निकलते हैं कि अदल सबसे मुकद्दम है, रिश्तेदारी को कोई तरजीह नहीं है, दुश्मन के साथ भी इंसाफ किया जाना चाहिए, बैतुल माल में सख्त अमानत रखनी चाहिए, कुरान और सुन्नत की मुकम्मल पैरवी करनी चाहिए। आप रजी अल्लाह तआला अन्हु वाकई बाबुल इल्म और शेर खुदा थे जिनकी अदल पसंदी तारीख में बेमिसाल है। दोस्तों दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सैयदना अली मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए और इनकी एक एक बात पर अमल करने वाला बना दे। उम्मीद करूंगा कि ये वाक़यात और ये फैसले आप लोगों को पसंद आए होंगे। इंशाअल्लाह जल्द एक और नई तारीखी वीडियो लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।